دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران۔ رخ کر لیتے ہیں تبت کا، جہاں پر زامران اور بلیدہ کی عوام انتظامیہ کی طرف سے گاڑیوں کی دوبارہ رجسٹریشن اور بارڈر کے حوالے سے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران اپنے خدشات و تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے مولانا محمد سلیم زامرانی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بارڈری علاقہ ہے اور مکران میں ہمارے جتنے کاروبار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ بہت مشکل سے اس کی انتظامات غریب لوگوں نے کر کے اپنے روزی روٹی کے تلاش کے لیے چھوٹی گاڑیاں خرید لی ہیں۔ بارڈر پہ روزگار کا ذریعہ بھی انہی چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صدیوں سے یہ جو سلسلہ بارڈری روزگار کے تلاش میں چلتا آ رہا ہے، اس کے لیے مختلف مسائل سے بارڈر دوچار ہوتا آ رہا ہے۔ جب سے بارڈر میں یہ باڑ وغیرہ لگانے شروع ہو گئے، اس کے بعد سیکورٹی انتظامات کی مد میں بارڈر میں یہ جو لسٹنگ سسٹم شروع کی گئی ہے، اور اس کی ضرورت کے بنیاد پر رجسٹریشن جو ہم پہ مسلط کی گئی، رجسٹریشن جو ہم پہ آ گئی، ایسے رجسٹریشن کے بارے میں ہم مختلف عرصہ سے مختلف مسائل سے دوچار ہوتے آ رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کو وہ منظور ہیں، علاقے کے لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لسٹیں جیسے چل رہی ہے ان کو ویسے ہی چلنے دیں، اور ہمیں کاروبار کے لیے کام کرنے کی، جیسے ایف سی کے زمانے میں ہماری لسٹیں چلتی تھی، آج بھی اسی طرح ہماری لسٹیں چلنے دیا جائیں، اور اس سلسلے میں مختلف وقتوں پہ صاف اور شفاف لسٹوں کی بڑھانے کے لیے ہمیں مختلف مراحل میں اذیتوں اور تکلیفوں میں نہ ڈالا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً اگر صاف شفافیت کی ارادے ہیں انتظامیہ اور ہمارے دیگر ارادوں کے، تو سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لسٹیں شفاف نہیں ہیں، تو اگر شفاف نہیں ہیں تو ہمارے ہی طرف سے نہیں ہیں، اگر ہمارے طرف سے نہیں ہیں تو ہم وہی بندے ہیں، اور جو لسٹ آپ شروع کریں گے وہ پھر ہی اسی طرح آ جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لسٹیں جس پوزیشن میں ہیں ان کو رہنے دیا جائے، ان کو نہ چھیڑا جائے، اور ہمیں کافی عرصے سے ویراپائیوں کے مراحل سے ہم گزر چکے ہیں، ہمیں دوبارہ ان اذیتوں سے چھٹکارا ملنا چاہیے۔ علاقے کے لوگ جب خود کہہ رہے ہیں ہمارے لسٹیں جیسے بھی ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، تو آپ لوگوں کی تکلیفیں کیا ہیں، آپ لوگوں کے پریشانیاں کیا ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں ہمارے لسٹوں کے مطابق چلنے دیا جائے۔ بارڈری جو مسائل ہیں، گاڑی والوں کے جو مسائل ہیں، رجسٹریشن اور لسٹوں کے جو مسائل ہیں، ان کے حوالے سے صرف بارڈری لوگوں سے رائے لیا جائے، بارڈری لوگ اپنے مسائل پیش کریں گے، بارڈری لوگ اپنے حل طلب مسائل جو ہوں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، ان کو ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہم بارڈر والے لوگ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے حوالے سے جب ہم کوششیں شروع کریں گے، اس کوششوں کی طرف سے جب بھی کہیں بھی آپ لوگوں کے منشا کے خلاف ہمارا کوئی عمل شروع ہوگا تو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں دھمکیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، ہمیں FIR کرنے کے اور گرفتار کرنے کے دھمکیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے سابقہ ڈپٹی کمشنر جو آیا تھا، انہوں نے ہمارے ندیم بھائی کے نام لسٹوں سے نکالے تھے، ان کو FIR کیا تھا، 6 مہینے تک
वो इन्हीं FIR के चक्करों में टीसियां देता आ रहा था और अब भी वही सिलसिला शुरू करने के इरादे हो चुके हैं। हम नीयतें जान चुके हैं। हमारे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के घर पर बुलेदा में छापा मारा गया है। उसके घर पर छापा मारने की वजह क्या है, उसकी जुर्म क्या है, उसने क्या गलती की है, उसने कौन सी डकैती की है। अगर उसने जुर्म की है तो उसने गरीब लोगों की बॉर्डर के हवाले से आवाज़ उठाई है, उनका साथ दी है। तो इस बुनियाद पर उसके चादर व चार दीवारी के इज्जत व एहतराम को पायमाल करना अखलाकियात के दायरे से अच्छी तरह अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाएगा। हमें अपने इंतजामिया और इदारों से इल्तिजा और दरख्वास्त है कि हम पर इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले बंद किए जाएं। और ये एक फर्द का मसला नहीं है कि एक फर्द जब अपने भाइयों के साथ मिलकर उनका आवाज़ बनकर लोग उन पे एतमाद करते हैं, उसे अपने आवाज़ पहुंचाने के लिए आगे ले आते हैं ताकि वो अपने इलाके के लोगों का आवाज़ बनकर आप लोगों के सामने आ जाए। आप फिर उसको धमकाने की कोशिश करेंगे, उसके घर पे छापे मारेंगे, उसकी चादरों चार दीवारी की इज्जत और एहतराम को पामाल कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुर्बत प्रेस क्लब के सामने बुलेदा और सामरान के अवाम ने मुजाहरा किया और दोबारा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नामंजूर के नारे बुलंद किए।